اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، دی شائننگ اسٹار کوئز کمپٹیشن کے ساتھ آج 5ویں روزے میں آپ کے سامنے آپ کا میزبان بابر جدون ذہنی آزمائش پر مبنی یہ سوالات و جوابات کا سلسلہ لے کر کہ جس میں ہم رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے بچوں سے سوال جواب کیا کرتے ہیں، اور کراچی بھر سے مختلف اسکول سے روزانہ 4 ٹیمیں یہاں پر سلیکٹ ہو کر آتی ہیں جو کہ ان سوالات جوابات کے مرحلے سے گزرتی ہیں. دراصل ان سوالات جوابات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس نئی نسل کے اندر ایک رجحان پیدا ہو اپنے آئیڈیلز کو پہچاننے کا، اپنے اصل ہیروز کو پہچاننے کا، اپنے ماضی کی شاندار کہانیوں، قصوں، واقعات اور ان سے جو ہم سبق حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں ان بچوں کو ہم بتا سکیں اور یہ اپنے آئیڈیلز سیٹ کر سکیں. اسی حوالے سے روزانہ کی طرح آج بھی میرے پاس مہمان موجود ہیں. میرے بہت پیارے دوست جناب سر مفتی حسن زیب صاحب یہاں پر موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ. پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے تعاون سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور مفتی حسن زیب صاحب جو کہ ہمارے پیس کے جو ہے وہ کراچی کے ذمہ دار ہیں. بڑی خدمات ہیں، بڑا کام ہے اور بڑی انتھک محنت کرتے ہیں. اور سر بہت بہت شکریہ. یہ آج آپ کی محنت ہے، انشاءاللہ گفتگو ہوگی آپ سے. ان کے ساتھ ساتھ میرے بھائی، میرے دوست اور بہت زیادہ ان کی جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے ساتھ ان کا تعاون رہتا ہے. سر فروخ تشریف فرمائیں. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. پیس کے ہمارے اورنگی ٹاؤن سے ذمہ دار ہیں. بڑی ان کی خدمات ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں ہر وقت. اور ان کے ساتھ ساتھ سر عرفان تشریف لائے ہیں ہمارے پاس. یہ بھی بچوں کے حوالے سے تربیت ان کے اسکول میں معاملات چلتے رہتے ہیں. ناظرین روزانہ کی طرح آج بھی یہ 4 ٹیمیں جو میرے پاس موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے ہم تعارف کروا لیں. ٹیموں سے ہم تعارف کروا لیں. بیٹا صرف آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے. امیر معاویہ اکیڈمی کہاں ہے؟ بلوچ کالونی. بلوچ کالونی میں ہے. اور آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر انعام الرحمان. سر انعام الرحمان، بہت زبردست اسکول ہے. بیٹا آپ اپنا نام، اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے. اقرا امام محمد. مائک میں بتائیں گے، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی. مائک میں قریب آئیں. اقرا امام محمد اسلامی سیکنڈری اسکول ہے یہ گل احمد میں، گل احمد نانڈی میں ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ ہے. جی بیٹا مائک قریب کیجئے. ایسے گڈ. یونی اسکول سسٹم کہاں ہے؟ اورنگی ٹاؤن سے تشریف لائیں. بہت زبردست اسکول اپنے علاقے کا. یو اے فاؤنڈیشن سیکنڈری اسکول کہاں ہے بیٹا؟ یو اے فاؤنڈیشن ضیاء کالونی. ضیاء کالونی میں. بہت خدمات ہیں. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر شاہد. سر شاہد. بیٹا آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر فاروق. سر فروخ. آپ کے پرنسپل کا نام؟ مفتی حسن زیب فاروقی. مائک موڑیے. مفتی حسن زیب فاروقی. مائک ٹرن کریں، میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ بات. ایسے بولیں اس میں. مفتی حسن زیب فاروقی. گڈ. ایسے. بیٹا آپ کے پرنسپل کا نام؟ مائک کے قریب آئیں. سر انعام الرحمان. جی سر انعام الرحمان. سر انعام الرحمان. ایسے آپ نے مائک کے قریب آنا، لیکن جب جواب دے دیں پھر مائک سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، پھر مائک سے ہٹ جائیں. جب جواب دینا ہو پھر مائک کے قریب آئیں. ناظرین سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے ابو بکر سے، جو کہ میرے کو اینکر ہیں، روزانہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. بڑی خدمات ان کی ہمارے لیے، پروگرام کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں. ان سے ریکویسٹ ہے سوال نامے تقسیم کریں. بیٹا اپنی مرضی سے ایک سوال نامہ آپ چوز کر لیجئے، اسے کھولیے گا مت. یہ آپ کی لک میں جو کوشچن آئیں گے پھر ہم آپ سے یہ سوال نمبر لے کر آپ سے سوالات جوابات پوچھیں گے. جی سوالات جوابات دے دیے گئے. پہلی ٹیم سے سوال نامہ میرے پاس آ گیا ہے اور ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں. میرے پاس جو پہلی ٹیم کھڑی ہے وہ ہے امیر معاویہ اکیڈمی. منگو پیر ٹاؤن سے آپ آئے ہیں. بہت اچھا ادارہ ہے. اپنا نام بتائیے. عمیر علی. عمیر علی. آپ اپنا نام بتا دیجیے. اپنی طرف کریں مائک کو. جنید ضیاء. جنید ضیاء. یہ میں نے آپ کو ایک پریکٹس کروائی ہے، ایسے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، مائک کے بغیر جواب نہیں دینا. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ ڈر رہے ہو؟ ڈر رہے ہو؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں. بالکل ایزی ہوگا. ٹھیک ہے، کلیپنگ کریں گے ان کے لیے. تھوڑا حوصلہ افزائی ہے ان کی، حوصلہ افزائی کیجیے ان کی آرام سے. پہلے راؤنڈ میں سرکار میں 5 سوالات کروں گا. سر آج کے ججز کے فرائض سر انجام دیں گے، سر فروخ اور سر عرفان. 5 سوالات پہلے راؤنڈ میں بیٹا آپ سے ہوں گے. ہر صحیح جواب کے 10 نمبر ہیں، غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں کٹیں گے. پہلے راؤنڈ میں آپ آرام سے تسلی سے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں. دوسرا راؤنڈ جو ہوگا وہ 15 سیکنڈ کا ہوگا، ریپڈ فائر. اس میں آپ نے صحیح جوابات دینے، غلط جواب پر آپ کے -5 ہوں گے اور صحیح جواب پر آپ کے +5 ہوں گے. ٹھیک ہے، جواب نہ آتا ہو اسے پاس کر دیجیے گا. غلط جواب مت دیجیے گا. غلط جواب دینے پر مارکنگ نیگیٹو ہوگی، پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. سر 15 سیکنڈز کے لیے آپ اسٹاپ واچ پہ ٹائم سیٹ کر لیں گے. بیل پہ جو ہے وہ پروگرام سٹارٹ ہوگا. آپ بیل کریں گے. آپ بیل بجا کر دیکھیں. سر بجتی ہے؟ بج رہی ہے سر، بج رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے میں آپ 15 سیکنڈ پہ ہم اس کو پروگرام کو شروع کریں گے. جیسے ہی آپ بیل بجائیں گے میں شروع کروں گا. 15 سیکنڈ پورے ہوں گے، بیل بجائیں گے، میں پروگرام ختم ہوگا. سر آپ انہیں اسٹارٹ کہہ دیجیے گا اور اسٹاپ کہہ دیجیے گا تو یہ بیل بجا دیں گے. ٹھیک ہے سر. اور میں ہمیشہ روزانہ یہ بات کہتا ہوں کہ سر 15 کا مطلب 15 نہ -15 نہ 15.15. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، سب کے لیے ایک بار چاہیے. بیٹا پہلا سوال آپ سے.
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ بن ولید نے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے کون سی جنگ لڑی؟ جنگ موتا. جنگ موتا، جو درست جواب ہے جی، زبردست. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سپہ سالار، شاندار سپہ سالار، نبی علیہ السلام کے صحابی، اور جب یہ مسلمان ہوئے تو پھر اس کے بعد پہلی جنگ جو لڑی وہ جنگ موتا تھی، اور پھر شاندار کامیابی حاصل کی. اس سے پہلے یہ کفار کی طرف سے جنگ لڑا کرتے تھے، اس میں بھی ان کی ایک جو جنگی حکمت عملی بڑی شاندار ہوا کرتی تھی، لیکن جب نبی علیہ السلام کی صحبت میں آئے، دار اسلام میں داخل ہوئے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے فتوحات کے دروازے کھولے، اور یہ عظیم صحابی، اور یہ ان کی فاتحانہ زندگی آپ نے پڑھنی ہے. اور یہ بچوں کو یہ سوالات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان شخصیات کو آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ اسلام کے لیے ان کی کتنی خدمات ہیں، اور نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے اپنی کس طرح کی قربانیاں دی ہیں. نبی علیہ السلام نے ان سے محبت کی تو انہوں نے بھی محبت کا جو ہے وہ تقاضا پورا کیا، اور کس طرح سے نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے وہ کر کے دکھائی. پہلا جواب آپ کا درست. دوسرا سوال آپ سے، صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ قریش کا حلیف تھا؟ بنو بکر. بنو بکر، درست جواب ہے جی. دو قبیلے تھے جن میں سے بنو بکر جو ہے وہ مسلمانوں کی سائڈ تھا. صلح حدیبیہ کی روح سے یہ واقعہ ہوا تھا. جواب درست ہے آپ کا، دونوں جواب درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے ہے، قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کی کس طرح خلاف ورزی کی؟ قبائل کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ جس کے حلیف بننا چاہتے ہیں بن سکتے ہیں، اور جو قبیلہ جس کا حلیف ہوگا وہ اسی کا جزا سمجھا جائے گا، اور جس قبیلے پر زیادتی ہوگی اور خود فریق پر زیادتی تصور. تو پھر انہوں نے کیا خلاف ورزی کی تھی کہ پھر صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا گیا تھا؟ قریش نے کیا خلاف ورزی کی؟ قریش مکہ نے اپنے حلیف بنو بکر کی بھرپور ساتھ اور مدد دے کر. درست جواب ہے، بالکل درست جواب ہے. مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ کے خلاف، یعنی جو بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اور بنو بکر جو ہے یہ قریش کا حلیف قبیلہ تھا قریش کا، تو انہوں نے اپنے قبیلے کا ساتھ دیا تھا، جس پر پھر جو ہے یہ اختلاف پیدا ہوا تو پھر صلح حدیبیہ ختم ہوئی تھا. درست جواب بیٹا آپ کا. تینوں جوابات آپ کے درست ہیں. چوتھا سوال آپ سے، غزوہ بدر میں ابو جہل پر حملہ کس نے کیا؟ ان کے نام بتائیں. مائک کے قریب ہو جائیں. معوذ بن عفر اور معاذ بن عفر. افرا رضی اللہ تعالیٰ، افرا معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معوذ بن عفر رضی اللہ. معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو آپ درست ہے جی، صحیح نام آپ نے لینے، نام آپ نے صحیح لیے، معوذ نہیں معوذ نام ہے. نام کیونکہ آپ نے اردو کے تلفظ میں لیا تو ہم اس کو جواب کو درست تصور کرتے ہیں. پورا جواب مجھے اگر اس کا دیں گے، غزوہ بدر میں ابو جہل پر حملہ کس نے کیا اور ان کے نام بتا دیں. صحیح ہے، دوبارہ سے رپیٹ کریں میں تاکہ آپ کی ایک اصلاح چاہ رہا ہوں. ٹھیک جواب دیا آپ نے، ٹھیک ہے دیجئے حوصلہ، آپ نے صحیح جواب دیا ہے. دوبارہ جی دوبارہ دیں، میں آپ سے دوبارہ تلفظ صحیح کروانا چاہ رہا ہوں. معاذ بن عفرا اور معوذ بن عفرا. کلیپنگ کریں ان کے لیے بھی، زبردست. یہ دو ننھے منھے صحابی تھے، یہ بچے تھے دو. نبی علیہ السلام سے محبت اس قدر تھی، والدین نے اس قدر دلوں میں ڈال دی تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس انداز میں تربیت کی تھی اپنی اولاد کی کہ خود تو قربان تھے ہی تھے، ماں باپ کو بھی قربان کرتے تھے. ننھی منی اولاد بھی نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کیا کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام کے گستاخ کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. اب جو ابو جہل تھا یہ نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ گستاخی کیا کرتا تھا، شان اقدس میں بہت زیادہ گستاخی کیا کرتا تھا. آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا تھا باتوں سے اور کردار عمل سے، طرز عمل سے. تو صحابہ تو اس کے خلاف تھے ہی. وہ دو ننھے منھے صحابی، ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو غزوہ بدر میں وہ ڈھونڈ رہے تھے بچے. عالم دیکھیے، یہی تربیت ہم چاہ رہے ہیں اپنی نسل کی کہ اپنے نبی سے محبت کو مقدم کرنا ہے. وہ بچے غزوہ بدر میں ڈھونڈ رہے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ ان میں سے ابو جہل کون سا ہے. انہوں نے کہا تم نے کیا کرنا ابو جہل کا؟ بھائی یہ ہمارے نبی کا گستاخ ہے، ہم اس سے لڑیں گے. او بھائی ابو جہل تو اتنا بڑا ہے، طاقت والا ہے، آپ تو دو ننھے منھے چھوٹے سے ہو. تو کہتے ہیں چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، نبی کے غلام وفادار ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. اور پھر یہ دو ننھے منھے صحابیوں نے ابو جہل پر حملہ کیا اور اسے گرا دیا. یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز تھا. معاذ رضی اللہ عنہ اور معوذ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جواب آپ کا درست ہے بیٹا. چاروں جوابات درست ہیں. پانچواں سوال آپ سے ہے، غزوہ بدر کی خوشخبری لے جانے والے قاصد کون کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ. درست جواب ہے جی، زبردست. یہ دو صحابی تھے، جب مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کامیابی حاصل کی تو پھر مدینہ خوشخبری یہ دونوں صحابی لے کر گئے تھے اور وہاں جا کر لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی ہے. پانچوں جوابات ان کے درست ٹھہرے جی. 50 پوائنٹس ان کے اس راؤنڈ میں ہوتے ہیں. ریپڈ فائر کے لیے سر آپ سٹاپ واچ ریڈی کر لیں.
سر آپ یس کریں گے تو آپ نے بیل بجانی ہے. ابھی آپ پین چھوڑ دیجئے, آپ نے بیل پر فوکس کرنا ہے اور ٹائم کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ ریڈی ہیں؟ مائک کے قریب ہو جانا آپ نے, اور تھوڑی اس میں سانسیں ہلکی لینا, تمہاری سانس بہت پھولی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جواب صحیح دینا. ٹھیک ہو گیا جی. پہلا, آپ ریڈی ہیں ججز؟ غزوہ بدر رمضان کی کس تاریخ کو واقع ہوا؟ 17 رمضان المبارک. درست. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون منتخب ہوئے؟ خان لیاقت علی خان. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ اسد اللہ و حیدر قرار. درست. نشان حیدر حاصل کرنے والے سب سے کم عمر فوجی جوان کا نام بتائیں. میجر محمد قفیل. درست. قرارداد پاکستان کس نے پیش کی؟ AK فضل حق نے. درست جواب ہے. درست جواب ہے. زبردست. 5 سوالات کے جوابات انہوں نے دیے. بہت اچھا مقابلہ کیا. 25 پوائنٹس ان کے اس راؤنڈ میں ہوتے ہیں, تو یہ زبردست ٹف ٹائم دے دیا آپ نے اگلی ٹیموں کے لیے. زبردست مقابلہ, بھرپور تعلیم ان کے لیے ہونی چاہیے. ناظرین دیکھیں, بچے تیاری کر کے آ رہے ہیں. ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ یہ اس عنوان کو پڑھیں, ان حضرات, ان شخصیات, ان واقعات کو پڑھیں, اور مسلمانوں کی بڑی شاندار تاریخ ہے, اس سے یہ واقف رہیں اور اسی کو فالو کریں. کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے. دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی ٹیم نے بہت اچھا مقابلہ کیا, باقی ٹیموں کے لیے بڑا ٹف گراؤنڈ سیٹ کر دیا ہے. جی بیٹا, آپ آئے ہیں اقرا امام محمد اکیڈمی سے, اسلامیہ سیکنڈری اسکول سے. زبردست. لانڈی سے بہت دور سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. تیاری کیسی آپ لوگوں کی؟ گھبرا رہے ہو؟ پریشان تو نہیں ہو؟ ٹھیک ہے, مائک میں جواب دینا. ٹھیک ہے, ایزی ہو کر. پہلا سوال بیٹا آپ سے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کس خطاب سے نوازا؟ سیف اللہ. سیف اللہ کے خطاب سے نوازا. درست جواب ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, جنگ موتا ان کی پہلی جنگ تھی مسلمان ہونے کے بعد. 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی جی اس جنگ میں. ایسے جری صحابی, ایسے بہادر صحابی, نبی علیہ السلام پر قربان ہونے کا جو ہے وہ جذبہ, اور جنگ میں جب اترتے تھے تو پھر پیچھے نہیں دیکھتے تھے, اور نبی کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے تھے. اور 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ٹوٹیں اس جنگ میں, جنگ موتا میں. تو اللہ رب العزت نے جو ہے پھر نبی علیہ السلام کو, نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی تربیت ہوتی ہے. آپ علیہ السلام اپنی طرف سے تو کبھی کچھ نہیں فرماتے. تو نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کا خطاب دیا. سیف اللہ کے معنی کو بتا سکتا ہے مجھے؟ آڈینس میں سے بتائے, آڈینس میں سے کوئی جواب دے. مائک لے کر جائیں, جلدی سے جائیں. آڈینس میں سے کوئی جواب دے جی. سیف اللہ. نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ خطاب دیا. اللہ کی تلوار. جی, اللہ کی تلوار. اللہ کی تلوار. درست جواب ہے جی. سیف اللہ. درست جواب ہے جی, درست جواب. تو یہ ہے تربیت کا عنوان. دوسرا سوال بیٹا آپ کی طرف. پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے. صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا؟ بنو خزاعہ. بنو خزاعہ. درست جواب ہے جی. 2 قبائل تھے, ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ. پیچھے سوال گزرا, قریش کا حلیف بنو بکر تھا اور مسلمانوں کا حلیف بنو خزاعہ تھا. درست جواب ہے جی. تیسرا سوال آپ سے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے کب مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے؟ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو. درست جواب ہے جی. زبردست, بہت اچھی تیاری. 10 رمضان المبارک 8 ہجری, ہجرت کے 8 سال بعد, یعنی جب کفار نے تنگ کیا, نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے مکہ سے. 8 سال بعد اللہ رب العزت نے شان کے ساتھ واپس مکہ میں داخل فرمایا, اور فتح کر کے مکہ کو, اپنے دشمنوں کو زیر کر کے, شکست دے کر, صحابہ رضی اللہ عنہم کی خوبصورت جماعت کو لے کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں. 10 رمضان کو نکلے تھے اور پھر آ کر آگے فتح مکہ ہوا تھا. 10 رمضان کو مدینہ سے آپ علیہ السلام نے رخت سفر باندھا تھا 8 ہجری کو مکہ کو فتح کرنے کے لیے. درست جواب ہے جی آپ کا. چوتھا سوال آپ سے بیٹا یہ ہے, تیسرا سوال ہے, چوتھا سوال ہے. چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید کی کون سی 2 صورتوں میں ہے؟ سورہ آل عمران, سورۃ الانفال میں. درست جواب ہے جی. سورہ آل عمران اور سورہ انفال. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا اتنا بہترین واقعہ ہے, اتنا شاندار واقعہ ہے. اس وقت مسلمانوں کی جماعت نہیں تیار ہوئی تھی, اور صرف 313 صحابہ تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ, اور کفار کا ایک بہت بڑا لشکر تھا. لیکن وہ صحابہ جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا, وہ تلواروں کے سامنے ڈنڈیاں لے کر کھڑے ہوئے تھے. کیا جذبہ تو دیکھیں, محبت تو دیکھیں, اپنے نبی پر قربان ہونے کا جذبہ تو دیکھیں. سامنے تلواریں ہیں, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, یہ پیدل ہیں, ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں تلواروں کے مقابلے میں, اپنے نبی کی خاطر. بس نبی نے حکم دے دیا ہے, اب بس ہم نے لڑنا ہے, بھلے جان جاتی ہے جائے, لیکن آپ علیہ السلام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کو اتنا یہ عمل پسند آیا کہ اللہ اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور پھر جب نبی سے صحابہ محبت کیا کرتے تھے, تو اللہ پھر ان صحابہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے دعا کی اپنے صحابہ کے لیے کہ یا اللہ یہ تیرے نام لینے والے ہیں, ان کی حفاظت آپ نے کرنی ہے اور انہیں آپ نے بچانا ہے. اگر یہ نہ رہے تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا.
تو یہ نبی نے اپنے صحابہ کی شان اللہ کے سامنے بیان کی. اور پھر وہ 313 کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے کہ جاؤ میرے نبی کے صحابہ کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے، کامیابی کے لیے، فتح کے لیے جا کے مسلمانوں کے لیے تم ان کے ساتھ لڑو. اور پھر اللہ نے یہ فتح مبین دی، اس یوم فرقان کہا قرآن میں اللہ نے، اور پھر شاندار طریقے سے اس کو قرآن میں ذکر کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی ایک سبق ہو جائے کہ جب مسلمان نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلے گا، آپ علیہ السلام سے محبت کر کے چلے گا، آپ علیہ السلام کے طریقے کو زندگی میں لائے گا تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. درست جواب بیٹا آپ کا. 5واں سوال آپ سے ہے، غزوہ بدر میں کن کن حضرات نے تقریریں کی؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی، زبردست، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. خلیفہ دوم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایک لشکر سامنے دیکھ کر مسلمانوں کی کم تعداد تھی تو حوصلہ افزائی کے لیے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنے اللہ اور نبی کی شان بیان کر کے مقابلہ کرنے کی جرأت کا اظہار کیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پھر قربانی دینے کا مقابلہ کرنے کا اعادہ کیا. پھر حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی اور پھر اس لشکر میں بڑھے اور اللہ نے فتح دے دی. 5 جوابات آپ کے بیٹا بالکل درست ٹھہرے. اور اب میں بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف، ریپڈ فائر کی طرف. ریپڈ فائر کے لیے ججز ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ بھی ریڈی ہیں بیٹا؟ ٹھیک ہے. اسلام کی پہلی جنگ کا نام بتائیں. جنگ موتا. غلط. قائد اعظم کے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف کب اٹھایا؟ 15 اگست 1947. غلط. اب تک کے کتنے سپاہیوں کو نشان حیدر مل چکا؟ 11. درست. نشان حیدر کس بہادر صحابی کی طرف منسوب حضرت ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست. منٹو پارک کا نیا نام کیا ہے؟ اقبال پارک. جواب بیٹا آپ نے 3 جوابات درست دیے اور 2 کے جوابات آپ نے غلط کر دیے. گھبرا گئے آپ کی تیاری مجھے پتا بہت اچھی ہے. 15 نمبر آپ کے بنے لیکن 2 جواب غلط کرنے پر 10 نمبر مائنس ہو گئے تو آپ کے 5 مارکس پیچھے بچے. لیکن زبردست مقابلہ کیا ہے، ان کی تیاری زبردست ہے. قائد اعظم نے گورنر جنرل بننے کے عہدے کا حلف جو ہے وہ 15 کو اٹھایا تھا. ایسے ہی ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ نہیں، قائد اعظم نے جو گورنر جنرل عہدے کا حلف آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ 15 اگست دیا تھا. وہ 14 اگست کو اٹھایا تھا نا. قائد اعظم نے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف، میں نے یہی سوال کیا، آپ نے کہا 15 اگست، لیکن قائد اعظم نے 14 اگست کو حلف اٹھایا تھا. ٹھیک ہے، حلف ٹھیک ہو گیا بات. اچھا جی. اور اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہے. آپ کو معلوم ہے، دیکھیں جواب، لیکن اس میں آپ گھبرا گئے، پریشان ہو. کوئی بات نہیں، تعلیم بجان کے لیے اصل تیاری آپ کی ظاہر ہوئی. آپ نے جو پیچھے 5 جوابات کے جواب بالکل درست دیے، بہت اچھے، زبردست مقابلہ. ناظرین 2 ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا. تیسری ٹیم کی طرف بڑھنے سے پہلے بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. مقابلہ بڑا سخت ہوا ہے، آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولے اگر کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن میں آپ کا میزبان بابر جدون حاضر. 2 ٹیمیں سوالات جوابات کے سلسلے سے گزر چکی. تیسری ٹیم کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت زبردست مقابلہ کیا بچوں نے. ریپڈ فائر بڑا خطرناک مرحلہ ہے، اس میں بچے تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے بیٹا. یونی اسکول سے آپ تشریف لائیں. بیٹیاں ہیں میری، آپ بیٹا اپنے ڈائس پر آ جائیں. آپ دونوں اپنے ڈائس پہ آ جائیں ایسے، ٹھیک ہے. بیٹیاں آئی ہیں جی. بیٹیاں بڑی بہادر ہوتی ہیں اور دیکھتے ہیں مقابلہ کیسا ہوتا ہے. ایزی ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ مائک جس نے بھی اپنے پاس کرنا ہو اپنے پاس کر لیجئے، ٹھیک ہے. تسلی سے جواب دینا ہے آپ نے. پہلا سوال میرا بیٹا آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ درست عنہ. جواب ہے. صدیق کی بیٹی صدیقہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی زوجہ. ٹھیک ہے بیٹا، پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے. دوسرا سوال، حضرت حسن بن مالک رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا روایت مروی ہے؟ حضرت حسن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں تھا. درست جواب ہے. زبردست زبردست، بہت اعلیٰ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، بالکل نبی علیہ السلام کی طرح لگتے تھے، کیونکہ نانا آپ علیہ السلام نانا تھے نا حضرت حسن رضی اللہ عنہ. کیا شان ہے کہ نانا حضرت نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے، اور مشابہت اپنے نانا پر تھی بہت زیادہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، ایک مرتبہ جب مسجد سے نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر اپنے کندھے مبارک پر بٹھا لی اور فرمایا کہ
میرے والدین آپ پر قربان ہوں. اب بکر رضی اللہ عنہ سیدنا حسن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت چھوٹے سے سید حسن رضی اللہ عنہ, لیکن درجہ بہت بڑا ہے نا. اس وقت جب بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ عمر میں بہت چھوٹے تھے, درجہ کمال تو ان کا بہت اعلیٰ, بہت اونچا. تو عمر میں چھوٹے تھے, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہیں مسلمانوں کے, اور وہ اٹھا کر کندھے پر بٹھاتے ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے مبارک پر سفر کرایا کرتے تھے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ سب کرتے تھے جو نبی کیا کرتے تھے, ہر اس چیز سے محبت تھی جس سے نبی کو محبت تھی. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کی تقلید کرتے ہوئے حسن رضی اللہ عنہ کندھے پر بٹھایا اور کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان, کہ آپ جو ہے مشابہت نبی علیہ السلام سے رکھتے ہیں. تو یہ محبتیں تھیں ان حضرات کی آپس میں. دوسرا سوال بیٹا آپ سے ہے, تیسرا سوال ہے جی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات رہی؟ تقریباً 24 سے 25 سال. درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اچھی تیاری میرے بچوں کی, بہت اچھا جی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ پہلی ام المومنین ہے, نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ, 24 سے 25 سال آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ غم گسار رہیں اور ہمدرد رہیں, ساتھی رہیں, حوصلہ دینے والی خاتون رہیں, اور قدم قدم پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں. بالکل جواب درست ہے بیٹا, یہ پہلی ام المومنین ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں. سب کو علم ہے نا اس چیز کا انشاءاللہ, زبردست. ان کو پڑھنا ہے, خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھنی ہے. یہ ہمارے سر نے کل بھی بتایا کہ یہ پہلی امپورٹ ایکسپورٹ کی کاروبار کرنے والی مسلمانوں میں خاتون تھی. یہ اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کیا کرتی تھی. تو مسلمان خواتین کو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے, لیکن اس درجے کو ایک کچھ حدود میں رکھا ہے. تو اس کو پڑھیں, اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. چوتھا سوال بیٹا آپ سے, روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے گئے؟ قرآن کریم کے مطابق روزے مسلمانوں پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو سکیں. درست جواب ہے جی. متقی یعنی گناہوں سے بچنے والے, تقوی اختیار کرنے والے. پرہیزگار اور متقی سیم ہی میننگز میں تقریباً آتا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان اس لیے دیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. یعنی اس سے پہلے جو زندگی ہم نے گزار دی ہے اس میں اگر ہم سے کچھ خطائیں غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان کو اب یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے, ان پر اللہ سے توبہ کی جائے اور آئندہ کے لیے ان سے بچنے کا پکا وعدہ اور عہد کیا جائے. پانچواں سوال بیٹا آپ سے ہے کہ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کیا کہا؟ اقرا پڑھو. درست جواب ہے جی, زبردست. اقرا پڑھو. تو ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ پڑھو, نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو, تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا. پانچوں جوابات بالکل درست, زبردست کھلا میرے بچوں نے. اور دوسرے راؤنڈ ریپڈ فائر طرف بڑھ رہے ہیں. سر جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 18. غلط. نزول وحی کا آغاز کس مقام پر ہوا؟ پاس کریں گے. پاس. اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام بتائیں. غزوہ بدر. جواب درست ہے. اب یہ میں نے ان سے 4 سوالات کیے, ایک تو انہوں نے پاس کیا, تو پاس کے نمبر تو نہیں کٹیں گے. 3 جوابات ان کی طرف سے آئے. پہلی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں وہ 586 ہیں. سیکنڈ اٹیمپٹ میں آپ نے صحیح جواب دے دیا, لیکن پہلی اٹیمپٹ میں غلط جواب تھا. تو 3 آپ کے جوابات درست ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اور جو سیکنڈ اٹیمپٹ میں آپ نے جواب دیا, کیونکہ ریپڈ فائر ہے, اس میں فرسٹ اٹیمپٹ کا کوشچن ہی جواب ہی کنسیڈر ہوتا ہے, لیکن ججز بھی ہیں اور مہمان بھی بیٹھے, اس پر پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کا جو دوسرا جواب آپ نے دیا اس کو ہم صحیح تسلیم کریں تو پھر آپ کے 15 مارکس 15 نمبر بنتے ہیں. ادروائز پھر یہ بھی کتنے بنتے ہیں سر؟ 5 نمبر بنتے ہیں, ایسے ہی, کیونکہ پھر ایک صحیح اور ایک غلط کو ہم برابر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, بہت زبردست مقابلہ. تالیاں بجائیں ان کے لیے, آپ لوگ حوصلہ افزائی کریں. بہت زبردست مقابلہ, بہت اچھا کمپٹیشن, بہت زبردست کھیلے. تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں جلدی جواب دینے کے چکر میں. میں نے آپ سے کہا پاس کر دیجئے. جی بیٹا, چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں جی سوال جواب کے لیے. چوتھی ٹیم کا سوال نامہ میرے پاس آ چکا ہے. بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کوئی گھبراہٹ پریشانی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ سے مائک میں جواب دیجیے گا, ٹھیک ہے بیٹا. پہلا سوال, فتح مکہ کی یعنی فتح مکہ کی جو جنگ ہوئی تھی, مسلمان جب فتح مکہ کرنے کے لیے جنگ کے لیے جا رہے تھے, اس فتح مکہ کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ قریش مکہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی. درست جواب ہے جی, زبردست. قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی, تو نبی علیہ السلام نے ان کو 3 شرائط پیش فرمائی تھی کہ یا تو آپ خون جو ہے وہ فدیہ دیں, خون کا بدلہ خون, یا جو ان کو مراد ہیں وہ مراد دیں, یا پھر اپنے جو ہے وہ حلیف قبیلے کو سزا دیں, یا پھر جو ہے صلح حدیبیہ کو ختم کر دیں.
تو انہوں نے غرور میں آ کر اپنی طاقت اور اس کا ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا تھا، اور یہی پھر فتح مکہ کا باعث بنی. آپ علیہ السلام پھر آئے اور مکہ کو فتح کیا. درست جواب. دوسرا سوال، صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ یہ تو میں نے ابھی بات کر دی وضاحت میں. 3 شرائط کا اعلان فرمایا کہ قریش کسی ایک کو قبول کر لے، بنو خزاع کے لوگوں کا خون بہا ادا کرے، بنو بکر کے لوگوں کو ان کے طرز عمل کی سزا دی جائے، اعلان کر دیں کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا. درست جواب ہے، درست جواب ہے، بہت اچھا. اچھا مجھے تو علم نہیں ہوتا آگے سوال کیا آئے گا، تو میں نے اس کی وضاحت میں بتا دیا. 3 شرائط آپ علیہ السلام نے پیش کی تھی اور پھر انہوں نے صلح حدیبیہ کو ختم کرنے کی شرط کو قبول کیا تھا. درست جواب ہے، بہت اچھی تیاری. تیسرا سوال، روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ حدیث مبارک کے مفہوم کے مطابق روزے مسلمانوں پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن سکیں. درست جواب ہے، درست جواب ہے، کہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن سکیں. بہت اچھا. ہم نے اب بننا ہے انشاءاللہ روزے رکھ کے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، نبی اسلام کے فرمان کو ماننا ہے اور اپنی زندگی کو نبی اسلام کے طریقوں پر گزارنا ہے، آئندہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے. چوتھا سوال بیٹا آپ سے، وحی کی 2 اقسام کون کون سی ہیں؟ وہی مطلوب اور غیر وہی مطلوب. جواب درست ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی. وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب 2 جو ہیں اقسام ہیں وہی کی. بالکل آپ کا جواب درست ہے بیٹا، چاروں جوابات آپ کے درست. 5واں سوال آپ سے کہ غزوہ بدر میں ابو جہل کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد کہاں لے جایا گیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کا سر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. درست جواب ہے، بالکل. جب وہ 2 ننھے منھے صحابہ نے ابو جہل کو غزوہ بدر کے میدان میں گھوڑے سے گرا دیا، حملہ کر کے زخمی کر کے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت معوذ رضی اللہ عنہ نے جب اس کو ابو جہل کو زخمی کر کے نیچے گرا دیا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے وہ اس کا سر قلم کیا تھا اور آپ علیہ السلام کے قدموں مبارک میں لا کر رکھ دیا تھا کہ یہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن کا سر ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی. یہ صحابہ کی اپنے نبی سے محبت کے تقاضے تھے کہ جو نبی کو تکلیف دینے کا باعث ہوتا تھا وہ جب تک سکون سے نہ بیٹھتے تھے، جب تک اس کا تدارک نہ کر دیتے تھے. آپ کا ریپڈ فائر ابھی باقی ہے. 5 سوالات آپ سے درست بیٹا ہو چکے ہیں. ریپڈ فائر طرف بڑھتے ہیں. آپ ریپڈ فائر کے لیے ریڈی ہیں؟ جی. قریب ہو جائیے گا، مائک کو اپنے پاس رکھ کے تیز جلدی جواب دینے ہیں. جی یس سر. بدر کی لڑائی کتنے وقت میں ختم ہوئی؟ صفات دن میں. درست. قرارداد پاکستان لاہور میں کس مقام پر منظور ہوئی؟ لاہور منٹو پارک. منٹو پارک میں. قائد اعظم قائم پاکستان کا اور پہلا خطاب کب کیا؟ 15 اگست 1947. درست. سب سے پہلے نشان حیدر کس سپاہی کو دیا گیا؟ جواب دے دیں گے، سوال آ گیا ہے. سوال آ گیا ہے، ٹائم کے اندر سوال آ گیا. اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں جواب صحیح مانوں گا. اگر آتا ہے تو دے دیں، نہیں آتا تو چھوڑ دیں. سوال دوبارہ بولیں. سوال نہیں دوبارہ کر سکتا. ریپڈ فائر کے اندر سوال ہو چکا. یہ آپ کو آپشن میں دیتا ہوں، اگر آپ کو جواب آتا ہے تو دے دیجئے، نہیں آتا تو اس کو میں مشورہ دوں گا کہ پھر غلط جواب مت دیجئے گا. جی نہیں دینا چاہ رہے جواب؟ اچھا جی. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ سب سے پہلے نشان حیدر کس سپاہی کو دیا گیا؟ حضرت علی کو. کس کو؟ حضرت علی کو. ٹھیک کیا آپ نے نہیں جواب دیا. علی کو نشان حیدر نہیں دیا گیا، کیپٹن سرور شہید کو جواب دیا گیا تھا. 3 جوابات جو ہیں نشان حیدر علی رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے، نام سے منسوب کیا گیا ہے. 3 جوابات آپ کے بیٹا درست ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا بھی دوسرے جواب میں وہ لاہور والا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایکولائز کریں اگر تو میرے خیال ہے 5 مارکس بنتے ہیں ساری ٹیموں کے. ایسا ہی ہے سر، کیونکہ انہوں نے بھی اس کو ریپیٹیشن کیا. تو یہ دیکھ لیجئے گا اس معاملے کو. چاروں ٹیموں سے ناظرین سوالات جوابات مکمل ہوئے. بچے بڑی زبردست تیاری کر کے آئے ہیں. اصل مقصد ان کی تربیت ہے. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. مقابلہ بڑا سخت ہوا ہے، رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائیے گا. ہم ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. چاروں ٹیموں نے بڑے زبردست طریقے سے جوابات دیے. اب جب تک ججز رزلٹ تیار کرتے ہیں، میں روزانہ کی طرح آپ کے سامنے کچھ چھوٹا سا ایک اچھا سا واقعہ رکھوں گا گلشن نبوی کے پھول کے عنوان سے. اس میں آج میں جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ نبی علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ نبی علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے. ایک نبی علیہ السلام کے ایک شاگرد کو، ساتھی کو، دوست کو صحابی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ صحابہ ہیں. تو ان کا ہم تک دین پہنچنے میں کردار، اس عنوان سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. نبی علیہ السلام نے اتنی شاندار جماعت کی تشکیل دی. آپ علیہ السلام اس معلم اعظم ہیں، استاد اعظم ہیں. آپ علیہ السلام نے زبردست طریقے سے بڑے پیارے انداز میں اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے ایک اتنی خوبصورت جماعت تشکیل دی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے. اور پھر
उन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने मोहब्बत का हक अदा किया नबी अलैहिस्सलाम के साथ, इश्क का हक अदा किया कि जो नबी अलैहिस्सलाम की कॉल होती थी, आप अलैहिस्सलाम की तरफ से जो तकाजा होता था उस पर वो फ़ौरन लब्बैक कहा करते थे। आप अलैहिस्सलाम की भरपूर तकलीद की और बिल्कुल उस तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे जैसे आप अलैहिस्सलाम चाहते थे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम से वैसा दीन लिया जैसा दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम को दिया, और वैसा दीन लेकर फिर मुझ और आप तक पहुंचाया। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तो वो आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान थे ही थे, लेकिन जैसे ही आप अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके कानों पर जिम्मेदारी बढ़ गई, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो गई। उन्होंने पहले से भी ज्यादा भरपूर अंदाज में नबी अलैहिस्सलाम के दीन के लिए जो है वो काम करना शुरू कर दिया और इसे पूरी दुनिया में फैलाने के लिए सरगर्म हो गए। आप अलैहिस्सलाम के दौर में जब आप अलैहिस्सलाम खुतबा हुज्जतुल विदा दे रहे हैं तो आपने फरमाया मैंने अपना काम कर दिया, मैंने जमात बना दी, मैंने जमात बना दी, मेरा काम हो गया, मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया। तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ पहुंचा दिया बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो मैं आज आपसे ये कहता हूं कि हम इंशाअल्लाह ये गवाही देते हैं कि फिर नबी अलैहिस्सलाम की जब की गवाही सहाबा ने दी थी तो हम तक जो दीन जैसा नबी से लिया वैसा हम तक पहुंचाया। तो हम भी ये गवाही देते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नबी अलैहिस्सलाम से दीन लेकर हम तक न सिर्फ पहुंचा दिया बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो ये दीन हम तक पहुंचा सहाबा के जरिए से। आप अगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को बीच में से हटाते हैं तो फिर दीन आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं बनता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप कुरान में आयत नाजिल है ना जी, नमाज कायम करें, रोजा रखें, ज़कात दें, हज अदा करें। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने किसको करके दिखाया ये सब कुछ? किसने देखा कि आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी? सहाबा ने देखा। किसने देखा आप अलैहिस्सलाम ने हज किया? सहाबा ने देखा। किसने देखा आप अलैहिस्सलाम ने ज़कात दी? किसने देखा कि आप अलैहिस्सलाम किस तरह शायर इस्लाम को पूरा कर रहे हैं? सहाबा ने देखा। और फिर हमने तो नहीं देखा था, फिर ये सहाबा निकले इस दीन को लेकर। आप अलैहिस्सलाम के बाद ये जमे रहे, ये डटे रहे, अपने मकाम पर पहले से बढ़कर काम किया। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में वो फतुआत नहीं हुई जो फतुआत सहाबा के दौर में हुई है, क्योंकि उन्होंने जो दीन लिया था उस पर डटे रहे, उस पर कायम रहे, उस पर खड़े रहे और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उस पर अमल किया। और फिर ये दीन मुझ तक आप तक पहुंचा। वो कायम थे तो पहुंचा ना, वो उस दीन पर कायम थे तो ये दीन हम तक पहुंचा। अगर वो उस दीन पर न रहते तो ये दीन भी आज हम तक न पहुंचता। ये दलील है उनके अपने दीन पर कायम रहने की, खड़े रहने की, पहले से बढ़कर काम करने की, कि वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इस्लाम मौजूद है और उसी तरीके से मौजूद है जिस तरीके से अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को दिया। कुरान पाक की जो तरतीब है नबी अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं बनी। ये हुफाज को याद था कुरान, पत्तों पर और चमड़े पर लिखा हुआ होता था। ये सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने तरतीब दिया। ये कुरान, ये जो कुरान मैं और आप आज पढ़ते हैं, या बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से शुरू हुआ, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इसकी तरतीब मुकम्मल होती है और फिर वही कुरान मैं और आप आज तक पढ़ रहे हैं। तो ये सहाबा डटे हुए थे ना, सहाबा जमे हुए थे ना, सहाबा खड़े हुए थे ना नबी अलैहिस्सलाम के दीन पर, इसीलिए तो वो उन्होंने ये तरतीब बनाई और ये कुरान हम तक पहुंचा। और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अगर कोई एक घोड़े की रस्सी भी दिया करता था, वो अगर अब नहीं देगा तो मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। यानी एक नुक्ते की भी वो कमी अपने नबी के दीन में वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। एक नुक्ते की भी कमी, एक राई के बराबर भी कमी ना उन्होंने खुद की, ना किसी को करने दी और बर्दाश्त नहीं की। इसीलिए वैसे का वैसा दीन मेरे और आप तक पहुंचा। ये सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का इस उम्मत पर एहसान है, हम सब पर एहसान है। तो हम सब भी ये गवाही देते हैं कि सहाबा ने न सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का ये दीन हम तक पहुंचा दिया बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो हमने सहाबा की जिंदगी को पढ़ना है, हमने अपने सहाबा से मोहब्बत करनी है, हमने अपने सहाबा की तकलीद करनी है, उन्हीं की जिंदगी को फॉलो करना है। किस तरीके से उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर अमल किया, नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए पैगामात पर अमल किया, उस तरीके से हमने भी अपनी जिंदगियों में इस दीन पर अमल करना है। सारे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जबरदस्त, बहुत अच्छा हो गया ये पैगाम हम मेरी तरफ से आपके लिए। बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ और मेहमानों से गुफ्तगू शुरू करेंगे जनाब अपने मुफ्ती हसन ज़ैब साहब के साथ। बहुत प्यारे दोस्त, साथी, मुआविन और पीस। आज माशाअल्लाह पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन जिस मकाम पर खड़ी है, मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब के लिए आप क्लैपिंग करें कि ये इनका इसमें किरदार है और इसमें इनका जो है वो कदम कदम पर साथ है। सर थैंक यू वेरी मच। मुफ्ती साहब आपकी मेहनत नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे? सबसे पहले तो मैं यहाँ सरबाबर जदून साहब का और उनकी खुसूसी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इतना बेहतरीन शो कंपटीशन का इनकाद करती है और बच्चों को उनकी सलाहियतों को उभारने का उनको एक मौका दिया करती है।
تو آج کے اس دی شائننگ اسٹار کوئز کمپٹیشن میں بہت سی ٹیم آئی ہوئی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر مختلف اسکول یہاں آتے ہیں اور ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارے اسلامک ہیروز کون ہیں اور نیشنل ہیروز کون ہیں, اور یہ ہماری بنیاد ہے. اگر ہم انہی پر بات کریں کہ اسلامک ہیروز جو ہمارے صحابہ کرام ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا, یہ بچوں کو سمجھ آ جائے تو ان سے محبت کی جائے اور ان کی زندگی کو فالو کی جائے تو یہ ہماری کامیابی ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے ملک سے محبت کی طرف دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو نیشنل ہیروز تھے انہوں نے کیسے زندگی گزاری, انہوں نے کیسے مطلب جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا, انہوں نے کیسے اس ملک کے لیے قربانیاں دی. اگر ان سے محبت کا اظہار کریں تو بھی ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. ایک تو ہماری اسلام سے محبت ہوگی, ایک ہمارے ملک سے محبت ہوگی, اور یہی ہماری پیس کا اصل مشن اور نظریہ ہے. بہت اچھا مصعب, زبردست, بہت اچھا مصعب کے لیے تالیاں. سرفروخ ماشاءاللہ بہت زبردست ایجوکیشنسٹ ہیں ماشاءاللہ, تعلیم کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں, پیس کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں اور بچوں کے لیے اور اپنے اسکول کے اندر باقی اسکولوں میں باقی بچوں کے لیے بڑی خدمات ہے. سر تھینک یو ویری مچ. سر کیا کہیں گے پیس کے حوالے سے آج کے؟ سر بہت اچھا پروگرام ہے اور بچوں کے لیے بہت سیکھنے کی چیزیں ہیں اس کے اندر, اور سر یہ پروگرام بچوں میں نہیں ماشاء اللہ بڑوں میں بڑا مقبول ہے یہ, بڑے بھی انتظار کرتے ہیں اس کا, اور اللہ پاک ہماری زندگی میں صحابہ کرام کی محبت عمل پیرا ہو, عمل پیرا ہو اس پہ. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سر عرفان آپ کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم سر, یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس سے بچوں کو اور بھی ہم لوگ کو بھی تھوڑے بہت سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. جی جی, کیا اس سے یہ ہے کہ ہمیں اس لیے وہ بچوں کی اصلاح ہو رہی ہے تاکہ وہ صحابہ کرام. زبردست, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. سر آئے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے پیس ایسوسیشن کے ذمہ دار ہیں اور بڑی ان کی وہاں تیسر ٹاؤن کے اندر بڑی خدمات ہیں سر کی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اور آج تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک وہ پریشانی بھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. کیا کہیں گے سر آج کے پروگرام کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذی امتکم امۃ واحدہ, صدق اللہ العظیم. کہ تمہاری امت حقیقت میں ایک امت واحدہ ہے, اور یہ اس کا بالکل سامنے دکھتا ایک ثبوت ہے. جہاں اس جدید دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت بڑھ چکی ہے, تو اس طرح کے پروگرام منعقد ہونا اور بچوں کو صحیح معنوں میں اسلام سے آگاہ کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے, اور اس کے لیے پیس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بابر جدون صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں بچوں کے لیے, بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کا کانفیڈنس لیول بحال کرنے کے لیے. تو ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اسلام کو صحیح معنوں میں بچوں تک پہنچانے کے لیے, اور بچے بھی بہت اچھے سے تیاری کر کے آتے ہیں ماشاءاللہ سے. ان کی بھی محنت ہے, ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بابر جدون صاحب کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ بچوں کو انوائٹ کرنے کے لیے, اور اس طرح پروگرام چلتا رہے. بہت بہت شکریہ. بڑھتے ہیں ججز کی طرف, رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. مجھ صاحب یہ مائک جیب میں ڈال لیجئے, یہ آپ کے پاس چھوٹ سر وہ بھی آپ کے پاس نہیں, آ جائیں نہیں, آج آپ پاس مائک نہیں, آ جائیں. میں نے آپ کو کنفیوز کیا, دیکھیں ریپڈ فائر دیکھا آپ نے بچے کیسے پریشان ہوتے ہیں. میں نے آج کا مائک ڈالے, آپ مائک ڈھونڈ رہے ہیں, کیا مائک نہیں لگا ہوا. تو ریپڈ فائر مرحلہ ایسا ہے. سر ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. پوزیشن اناؤنس کر دیجیے گا تھوڑا سا. فرسٹ پوزیشن سر اناؤنس کر دیجیے. امیر معاویہ اسکول کے لیے کلیپنگ کریں جی. آ جائیں بیٹا, آ جائیں جلدی آ جائیں. یہ رہے امیر معاویہ اسکول, ذرا ہینڈ ریز کیجیے. امیر معاویہ اسکول ہینڈ ریز کیجیے, ایسے ہاتھ اٹھائیں تاکہ پتہ چلے آپ امیر معاویہ اسکول ہیں. جی بیٹا سیکنڈ پوزیشن سر. تینوں سیکنڈ پوزیشن تینوں اسکولز کے. جی پہلے دیتے ہیں ہم اقرا امام محمد اسکول, کلیپنگ ان کے لیے. سیکنڈ پوزیشن اقرا امام محمد اسکول کے لیے. دوسری سیکنڈ پوزیشن ہماری جاتی ہے یونی اسکول کے لیے. جی یہ تشریف لائیں اورنگی ٹاؤن سے, بہت اچھا زبردست. اور پھر تیسری سیکنڈ پوزیشن ہے دوبارہ سے اسلامک ویژن اسکول کی, تیسر ٹاؤن سے آئے ہیں. زبردست کلیپنگ کیجیے ان کے لیے. بہت اچھا مقابلہ کیا. تشریف رکھیں سر. اور پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے روزانہ کی طرح آپ سے یہ گزارش کہ رمضان المبارک کا یہ رحمت بھرا عشرہ ہم سے خفا رخصت نہ ہو جائے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں طلب کرنی ہے اور اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے اور زندگی میں پکا ارادہ کرنا ہے کہ پہلے جو لغزشیں ہو چکی ان پر استغفار کریں گے اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ پکا وعدہ کریں گے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے. ناظرین, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے سحر و افطار میں دعائیں کرنا نہ بھولیں, اور مالی تعاون بھی ان کے لیے بھرپور انداز سے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیجیے, کیونکہ وہ مسلمان بہن بھائی ہمارے اس وقت پریشانی کے عالم میں ہماری طرف سے امداد کے منتظر ہیں. ہم نے ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے اور مل کر یہ نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.